PIA کی یورپ کے لیے پروازوں پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ کامیابی وزارت ہوابازی کی مکمل توجہ سے ممکن ہوئی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے بہت محنت کی ہے۔ PIA کی دیگر پروازوں سے ریٹنگ بہتر ہوئی ہے۔ پابندی ہٹنے سے PIA کی نجکاری کے عمل میں فائدہ ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ PIA اور ایویشن انڈسٹری تباہی کے دہانے پر آ گئی تھی۔ PIA کا آپریشن جلد بحال ہو جائے گا۔ امید ہے برطانیہ اور دیگر ممالک سے بھی پابندی ہٹ جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا PIA کی پروازوں سے پابندی اٹھانے کا خیر مقدم کہا۔ PIA کی ساکھ مستحکم ہوگی، مالی طور پر بھی فائدہ ہوگا۔ ترجمان PIA کے مطابق پابندی کا اٹھ جانا فضائی حفاظتی ضابطوں پر کاربند رہنے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ PTI سیاسی جماعت نہیں، ایک فتنہ ہے۔ جتھوں کے خلاف FIR کاٹی جائیں، کفر کردار تک پہنچایا جائے، یقینی بنائیں آئندہ کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ کیا پاکستان کو اس فتنے اور تخریب کار پارٹی کے حوالے کرنا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن امان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر وسرا سول عسکری حکام کی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا KP سے آنے والے جتھے نے اسلام آباد میں تباہی مچائی۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اور 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایجنڈا ہر چیز کو تہوبالا کرنا ہے۔ دنیا کے سامنے جو تماشا لگایا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا وفاق کے خلاف چوتھی لشکر کشی کی گئی، معیشت کو پھر گھاؤ لگایا۔ یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ تمام واقعات کا ایک تسلسل ہے، انہیں علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی اور مؤثر کارروائی کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کی تشکیل۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں کہا گیا۔ وفاقی وزراء عاصم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، عطا اللہ تارڑ اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے ٹاسک فورس میں شامل۔ شرپسندوں کی نشاندہی کے لیے اسلام آباد میں فورنسک لیب قائم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں KP میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور نہیں آئی۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا نہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ بورڈ میٹنگ میں تمام ممبر ممالک کی شرکت۔ 15 منٹ کے مختصر اجلاس میں مختلف تجاویز پیش کی گئیں جن پر آج بحث ہوگی۔ ہائیبرڈ ماڈل کے معاملے پر PCB اپنے موقع پر قائم۔ مختصر اجلاس میں کوئی لچک نہ دکھائی۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے قابل قبول فارمولہ آج سامنے آنے کا امکان۔ چیئرمین PCB کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے روڈ میپ۔ محسن نقوی کی دبئی میں دوسرے روز PICC ہیڈ کوارٹر میں حکام سے ملاقاتیں۔ دبنگ طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا اور چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے پاکستان کی قانونی پوزیشن بھی رکھی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہم زخم سہ لیں گے لیکن ہم اپنی عزت پر بات نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے چیمپئن ٹرافی کی مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ پشاور میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا بانی PTI کے سپاہی ہیں، کسی اور کے نہیں۔ کور کمیٹی کی پارٹی رہنماؤں پر تنقید۔ احتجاج میں کارکنان کی کم تعداد پر ممبران عارف علوی پر برس پڑے۔ بشرا بی بی کی طرف سے عارف علوی کی حمایت۔ وزیر اعلیٰ KP کی بشرا بی بی سے اختلافات کی خبروں کی تردید۔ کہا ہمارا مقصد بانی PTI کی رہائی ہے۔ PTI میں ڈی چوک احتجاج سے پیدا اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ KP نے اپنی مشیر مشال اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کا اعلامیہ جاری۔ مشال بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی ترجمان بھی ہیں۔ KP میں گورنر راج کی حمایت نہیں کرتے، یہ جمہوریت کے منافی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا انارکی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ حکومت دوبارہ الیکشن کروائے اور حقیقی نمائندے میدان میں آئیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قوم کو درست رخ دے سکیں۔ PTI اپنے طرز عمل پر غور کرے، حکومت کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت پر پابندی کی حمایت نہیں کرے گی، گورنر راج لگانا بہت مشکل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسلام آباد میں ایک جماعت نے سرکس لگایا، ان کا مطالبہ ہی غلط تھا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے وفاق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پانی کا مسئلہ سی سی آئی کے اجلاس کے بغیر حل نہیں ہوگا، سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کی تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد کی مذمت۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پابندی لگا دی جائے۔ سیاسی پارٹیوں کو بھی خاندانوں سے نکلنا ہوگا۔ پریس کانفرنس میں بولے 24 سے 26 نومبر کے درمیان کیا ہوا عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں، کیا وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج نہیں ہوتا؟ حکمران طبقے کی خواہش ہے سیاسی ورکرز کے لیے پاکستان کو نو گو ایریا بنا دیں۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 15 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے۔ اوکرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی مہنگی کرنے کی اسمبلی وزارت خزانہ کو ارسال کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد حتمی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا آئندہ حکومت کی جانب سے بجلی نہ خریدنے کا اعلان، کہتے ہیں آئی پی پی سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد بجلی مزید 5 روپے تک سستی ہوگی۔ بجلی سہولت پیکج کے نتائج اچھے نکلے تو پورا سال چلے گا۔ ایف پی سی سی آئی میں اویس لغاری نے کہا کہ اب پاور سیکٹر میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، 5 آئی پی پیز کو ختم کر چکے، مزید بھی کریں گے، مزید 11 کے ساتھ بھی ابتدائی ورکنگ کر چکے ہیں۔ کہا رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ڈسکوز نے صرف 11 ارب روپے کا نقصان کیا۔ پنجاب میں اسموک کے ڈھیرے، لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 218 تک پہنچ گیا۔ کراچی میں فضائی آلودگی کی شرح 184 ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں انسداد اسموک آپریشن تیز، تجاوزات کے خاتمے اور اسموک کنٹرول کے تحت 139 عارضی تجاوزات ہٹا دی گئیں، 5 انڈسٹریل یونٹس سیل، 3 لاکھ روپے جرمانہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کے خاتمے کے لیے اسکولوں ہسپتالوں میں ورک فرام ہوم کی پالیسی بنانے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ تعمیرات کا کام شروع نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ چیکنگ کے حوالے سے پالیسی بنائیں، جب تک ڈی سیز کے تبادلے نہیں کریں گے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ ممبر کمیشن نے بتایا ٹاؤن شپ میں درخت کاٹ کر ٹمبر مارکیٹ میں بیچے گئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ درخت کاٹنے کی بات درست ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف حصوں میں بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ سبی خیلات میں بھی بادل خوب برسے۔ نوشکی میں ژالہ باری، بارش کا سلسلہ 2 روز وقفے سے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد مری گلیات خطہ پوٹوار میں بارش کی پیشگوئی، 2 دسمبر تک گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور سرگودا میں بھی ہلکی بارش ہوگی۔ غیر ملکیوں کی پاکستانی سیاسی اجتماعات میں شرکت غیر قانونی ہے، تمام غیر ملکی پاکستان کے سیاسی معاملات سے دور رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستان لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے، فلسطین میں بھی غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے عالمی برادری اسرائیل کو جارحیت اور نسل کشی پر جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے، بولی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، حکومت اور تحریک طالبان پاکستان میں مذاکرات نہیں ہو رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں اربن فلڈنگ، دریائے سیلاب اور رود کوہیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ مریم نواز نے عوام کے تحفظ کے لیے جامع فلڈنگ پلان طلب کر لیا، اربن فلڈنگ روکنے کے لیے مشینری خریدنے کی منظوری، روڈ سے بارش کے پانی کا نکاس یقینی بنانے کے لیے گرین بیلٹ کا لیول نیچے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اربن فلڈنگ سے متاثرہ شہروں میں سٹوریج ٹینک بنانے کی تجویز پر اتفاق، موٹر ویز، ہائی ویز اور ریلوے ٹریک کے نیچے سیلابی راستوں کی صفائی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا شہروں میں راستے ڈوب جاتے ہیں، سیوریج کا نظام بہتر بنانا ہوگا۔